اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما گجرات پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر میرے بھائی جناب صابر قابلی والا صاحب، مولانا ارشد صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا جناب مصطفیٰ بھائی صاحب، جناب طاہر بھائی صاحب، کلپیش بھائی صاحب، بلوند بھائی صاحب، پردیپ پرمار صاحب، بناسکانٹھا کے مجلس کے صدر حمزہ صاحب، پاٹن کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر امتیاز صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اس جلسے میں آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی یہ والہانہ محبت ضرور انشاءاللہ تعالی ایک رنگ لائے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی یہ وابستگی مجلس اتحاد المسلمین سے آنے والے اسمبلی اور ودھان سبھا کے چناؤ میں یہاں سے آپ اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت سے، اپنی محبت سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ کا ایک حقیقی نمائندہ بنا کر گجرات کی ودھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ گجرات ودھان سبھا کے چناؤ آ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور ظاہر ہے گجرات، اور میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے یہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات سے مقابلہ کرنا، حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا، یہی ہم کو ہمارے بزرگوں سے درس دیا گیا۔ یقیناً نامصائب حالات ہیں، مگر اگر ہم حالات سے سمجھوتا کر لیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو پھر حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور حالات سے سمجھوتا نہیں کریں۔ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے ہم اب نہیں کر سکتے۔ اب ہم جب دیکھ چکے ہیں کہ جو لوگ اس ملک سے ہماری تہذیب اور تمدن کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم جان چکے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ اگر ہم ایسے حالات میں متحد ہو کر اپنی ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر اپنے صحیح نمائندوں کو کامیاب کریں گے تو ہم اس طوفان کا رخ بدل سکتے ہیں۔ جو طاقتیں ہماری تہذیب اور تمدن کو مٹانا چاہتی ہیں، ہم ان کو ان کے اس ناپاک عزائم میں ان کو شکست دے سکتے ہیں۔
نمائندہ ہمارا چاہے کوئی مسلمان ہو، دلت ہو، یا ہمارا ہندو یا OBC بھائی ہو، نمائندہ ہمارا ہو جو ہماری تکلیف کو سمجھ سکے، جو ان خطرات کو ہم سے دور کر سکے، جو ایوان میں جائے تو ہماری آواز بن کر جائے، اور ایسا نہیں کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا، جس کے لیے ہم نے محنت اور قربانی کی، جس کے لیے ہم نے اپنا پیسہ اور پسینہ بہایا، وہ جیتنے کے بعد ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائے، بلکہ کامیابی کے بعد وہ ہم کو دھوکہ دے دے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب کی بار آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دیجئے۔ برسوں آپ نے مختلف پارٹی کے مختلف کینڈیڈیٹ اور نیتاؤں کو کامیاب کیا۔ آج اسد الدین اویسی آپ کے سامنے آ کر میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میری جھولی میں اپنے اتحاد کو ڈال دیجئے۔ میں آپ سے کوئی دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، میں کبھی بھی کہ آپ سے کسی دولت کی مانگ کو نہیں کروں گا۔ میں صرف آپ سے ایک تڑپ لے کر آیا ہوں آپ کے درمیان میں کہ یہ وقت میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کو اپنی آواز کو، سیاسی آواز کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آج ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ خطرات ہمارے اور قریب ہوتے جائیں گے۔ اس بات کو میں پہلے بھی یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے درمیان میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، وہ کسی پارٹی کو حکومت میں آنے سے روکنا یا اقتدار پہ آنے پہ روکنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ میری اس بات سے خفا بھی ہوں گے، ناراض بھی ہوں گے، مگر میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول کر آپ سے واہ حاصل کروں گا اور آپ بعد میں کہیں گے کہ اس شخص نے ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم کو سبز باغ دکھایا، ہم کو سچائی اور حقیقت سے واقف نہیں کروایا۔ آپ جانتے ہیں کہ 30 سال سے بھاجپا کی سرکار گجرات میں بن رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں؟ کیا اس کا ذمہ دار اسد الدین اویسی اور صابر کابلی والا ہے؟ اس کا ذمہ دار اگر ہے تو کانگریس پارٹی ہے۔ آپ نے ان کو اس امید پر ووٹ دیا تھا کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کو روک پائیں گے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 30 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ 30 سال آپ نے جن پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، وہ تو آپ کے بھروسے کو نہ صرف توڑے بلکہ ہماری پیٹھ پر خنجر گھونپا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں اتنی اب طاقت نہیں رہی، گجرات ہو یا پورا دیش ہو، کہ وہ بھاجپا یا فرقہ پرست یا فاسسٹ طاقتوں کو روک سکے۔ 30 سال میں وہ روک نہیں پائے، اور آج جب مجلس اتحاد المسلمین گجرات کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے تو مجھ پر اور میری جماعت پر، میری جماعت کے اراکین پر بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج صبح میں معلوم ہوا کہ گجرات کی بھاجپا کی سرکار بنانے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیں گے، یکساں سول کوڈ بنائیں گے۔ میں دیش کے پردھان منتری سے یہاں سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیش کے پردھان منتری، آپ کیوں گجرات کی جنتا کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ ہی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ آیا تھا یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، تو مودی سرکار نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ یکساں سول کوڈ کو بنانا سینٹرل گورنمنٹ کا، مرکزی حکومت کا کام ہے، ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کو نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں مودی کی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا، اور آج یہاں پر گجرات میں بی جے پی کی سرکار
کیونکہ چناؤ ویدھان سبھا کے ہونے جا رہے ہیں، یہ اعلان کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے